السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 38 جز ڈی سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ لوگوں کو گالی مت دو، لا تسبوا الاموات، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا انجام تک پہنچ چکے، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا، عالم برزخ میں اس کی جزا سزا کاٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 1393 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں مت دو، لا تسبوا الاموات۔ اب یہ مرے ہوئے کو جو گالیاں نہ دینے کی بات ہے نا، یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب دنیا سے جا چکے، حضرت علی کو دنیا سے جانے کے باوجود ممبر رسول پر مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، جہاں جہاں گورنرز ان کے تھے بنو امیہ کے، انہیں یہ ہدایت تھی کہ جب بھی وہ اپنی تقریر شروع کریں اس میں یہ کہیں لعنت اللہ علی ومن احبہم، اور بعد میں آنے والوں نے مروان اور عبد الملک بن مروان وغیرہ نے ساتھ یہ جملہ بھی جوڑا، لعنت اللہ ابن زبیر ومن احبہم۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، سابقون الاولون ہیں، جن کو ہارون بن موسیٰ کی وعید آتی ہے، جو اللہ اور اس سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے نبی اس سے محبت رکھتے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے لعنت اللہ علی و من احبہم، تو یہ گالی کہاں گئی؟ علی سے محبت رکھنے والے تو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اہل حدیث جو بھائی ہیں نا، یہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں اور بعد میں فوت شدگان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ایک ناسبی کی مثال لے لیجئے، میرے ساتھ مناظرے میں اس نے حضرت مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو کافر کہا، یہودی کہا، کتا کہا، جہنمی کہا، 4 گالیاں دی، اور اس کے لونڈا جو اس کا شاگرد ہے نور پوری، اس تنہا دار ملا، انہوں نے تو مرزیت کا ان کے اوپر الزام لگا دیا، غیبت بھی کی، بہتان بھی لگایا، گالی بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تسبوا الاموات، یہ نہیں کہا اچھی اموات یا بری اموات، مومن اموات یا غیر مومن اموات، ہر مردے کو جو دنیا سے جا چکا اس کو بالکل گالی مت دو، اسے برا مت کہو، وہ اپنا اچھا یا برا انجام پا چکا۔ لہٰذا ان احادیث کے اوپر نہ جانے کب دنیا عمل کرے گی، ہمیں تو بس اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے، رفع یدین آمن بالجہر، اور سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، ٹخنے ننگے کیے جائیں، ٹھیک ہے یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن خدا را وہ سنتوں پر عمل بھی کریں جس کے نہ کرنے سے انسان خود جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث 38 کے ہی ایک جز میں ذیلی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بن اسود تھا نے چوری کی تھی۔ اس واقعے نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا پہنچانے سے بچانے کی خاطر اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سفارش کرے گا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارث ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کی تو آپ نے انتہائی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، جب ان میں سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا، یعنی اسلام کے قوانین اور حدود کا اطلاق سبھی پر ایک جیسا ہے۔ اور اسی کے ترک میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا، وہ حج و عمرہ کے ساتھ
میں لانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا تھا، یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حج تمتع سے منع فرماتے تھے۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کر دے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا ہو تو مجھے بتاؤ، پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ اس نے عرض کی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر سن لو، بے شک رسول اللہ نے حج تمتع کا حکم دیا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے قریش والے حج تمتع نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرتے تھے، الگ الگ کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکلوں سے ان کو یہ ترغیب دلائی اور ان کو سکھایا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی کی جا سکتی ہیں اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے غالباً اس وجہ سے الگ الگ اس کا حکم دیا اور تمتع کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ لوگ حج و عمرہ اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر پورا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے حج عمرہ کر لیا، وہ اگلے سال ہی آئیں گے، اس وقت آبادی بھی کم تھی۔ اس پر حضرت عمر نے یہ اجتہاد کیا کہ حج کریں الگ اور پھر چلے جاؤ، پھر دوبارہ عمرے کے لیے آئے، تو اس طرح پورا سال خانہ کعبہ کی رونقیں بحال رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے ہی حج تمتع جب کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے حجت تمام کی کہ ایک کام میرا والد کا ہے اور دوسرا کام رسول اللہ، تو تم کس کی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ کی۔ تو اس لیے ہمارے لیے حجت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر کوئی صحابی رسول بھی ایسا کام کرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام پر حجت نہ ہو تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے اس امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان سے اختلاف خرج الایمان ہے۔ باقی صحابہ کرام امیر المومنین عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے اپنے بیٹے نے ہی کیا۔ لہٰذا اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا، ایک تو وہ چوری کرنے والا واقعہ پیچھے گزرا کہ کسی بھی انسان کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اسلام کا یہ فلسفہ ہی جو نہیں ہے، اگر اس چیز میں کسی صحابی، کسی بھی جلیل القدر صحابی کو کوئی استثناء دیا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور آپ کے قانون سے انحراف کرنے کے مترادف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سفارش کی گئی تو آپ نے کائنات کی سب سے بہترین خاتون کی مثال دی کہ فاطمہ بنت محمد، یعنی کہ اگر یہ عورت ہے تو پھر عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا کام کرے تو استثناء اسے بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک طرف امت میں سب سے اعلیٰ خاتون کو استثناء نہیں، دوسری طرف صحابہ میں خلیفہ راشد کو بھی استثناء نہیں، تو ادھر یہ استثناء لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کے نام پر دیتے کسے ہیں استثناء؟ طلیق ابن طلیق معاویہ بن سفیان کو، یعنی کہ وہ قتال کرے، قتل ناحق کرے، وہ صحابہ کرام کو قتل کرے، ممبروں پر لعنت کرے امیر المومنین کو، اہل بیت سے بغض رکھے، رسول اللہ کی سنتوں کو بدلے، رسول اللہ کی نمازوں کو بدلے، رسول اللہ کے قوانین کو بدلے، حدیثوں کو ٹھٹھا کرے، حدیثوں کی مخالفت کرے، ان کے خلاف کام کرے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے سارے الٹ کام کرے، انہیں یہ استثناء دیتے ہیں جی وہ صحابی ہیں، وہ تو جنتی ہیں، وہ جو مرضی کریں، ہم بیان بھی نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فلسفہ دین نہیں ہے بھائیو۔ فلسفہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ اس کا بھی کٹے گا، استثناء سے کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔